الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زحمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وفي رواية تطرحهم بالنهبل ويستوقظ المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک لمبی روایت ہے جس کے تقریباً آدھے حصے کا بیان پچھلے دنوں کے اندر ہوا ہے، جس میں دجال اور اس کے ہاتھوں اور اس کے زمانے میں ظاہر ہونے والے مختلف حالات کا اور پھر اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کے قتل کیے جانے کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور فتنے کا تذکرہ ہے جو اس امت کے اوپر دجال کی ہلاکت کے بعد ایک بڑی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوگا، جس کو یاجوج اور ماجوج کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے آخر زمانے میں ایک آزمائش کے لیے ان کو بھی منتخب فرمایا ہے۔ یہ بھی گزریں گے روئے زمین پر آندھی اور طوفان کی طرح اور خوب فساد مچائیں گے۔ زمین کا کوئی ذرہ ان کے فساد سے اور ان کے فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور ان کے سامنے ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عمل اور کیا حکمت عملی ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔
یہ یاجوج ماجوج دنیا کے ایک حصے کے اندر قید ہیں. دنیا کی آبادیوں اور ان کے بیچ کافی لمبی چوڑی ایک پہاڑ کی دیوار حضرت ذوالقرنین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑی کروائی ہے. جب سے وہ دیوار قائم ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، تب سے یاجوج ماجوج سے دنیا والوں کو امن ملا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ اس سے پہلے فساد پہنچاتے تھے، کھیتیاں تباہ کرتے تھے، نقصانات کرتے تھے. تو لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طاقت اور قدرت کے نتیجے میں ایک بڑی بھاری بھرکم دیوار قائم کر دی، جس کو وہ لوگ ہلانے اور ختم کرنے پر قادر نہیں ہیں. یہ لوگ کہاں ہیں، یہ دیوار کہاں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو متعین بیان نہیں کیا گیا ہے، مبہم رکھا گیا ہے، اور اس کو یقینی طور پر جان لینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے عقیدے اور نجات کی بنیاد ہو. اس لیے ہمیں اس کے بہت زیادہ پیچھے نہیں پڑنا ہے، لیکن اتنا یقین رکھنا ہے ضروری عقیدے کے طور پر ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو دنیا میں اس طرح فساد پھیلائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت یہ رد عمل ہوگا. بعض لوگوں نے چین کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے اور چین کی دیوار کو سد سکندری کہا ہے، لیکن یہ سب خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض سائنسدانوں نے یہاں تک کہا گیا ہے کہ سائنسداں حضرات پوری دنیا کا چکر لگا چکے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی جو یاجوج ماجوج کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ویسی کوئی قوم اور انسانی آبادی اور ان کے درمیان جو دیوار کھڑی کی گئی ہے بھاری بھرکم، اس دیوار کا کوئی وجود نہیں ہے. تو علماء نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ آج تک سائنسداں دنیا کا وہ حصہ جس پر آبادی ہے، آبادی والے پورے حصے پر بھی مکمل اس کا وہ احاطہ نہیں کر پائے ہیں، نہیں پہنچ پائے ہیں. چہ جائے کہ دنیا کی آبادی والے حصے سے علاوہ بھی ایک بڑا دنیا کا حصہ ہے، تو یہ کس جگہ میں، کون جگہ میں ہے، سائنسدانوں کا اس کو نہ پانا، وہاں تک نہ پہنچ پانا، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو ایمان والوں کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک ایسی دیوار یاجوج ماجوج کی قوم اور انسانیت برادری کے درمیان قائم کی گئی ہے. حضرت ذوالقرنین کے ہاتھوں جو لوہے اور جیسی دھات کو پگھلا کر انہوں نے اس کو قائم اور کھڑا کیا ہے. تو اخیر زمانے میں دجال کی ہلاکت کے بعد یہ یاجوج ماجوج کا بھی ایک فتنہ ہے، امت کی آزمائش کے لیے. یہاں سے اس آدھی حدیث سے اسی فتنے کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا حَوَّ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، کریں کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بابل پر دجال کو قتل کر دیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے ایمان والے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے، ان کے اوپر سے گرد و غبار کو ہٹائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو جنت میں ان کے کیا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام وحی کے ذریعے ان کے خوشخبری دے کے ان کو بتلائیں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایمان والوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور عمل کا معاملہ چلتا رہے گا کہ اچانک ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے کو یہ وحی بھیجیں گے کہ انی قد اخرجت عبادا لی، کہ میں اپنے کچھ ایسے بندے کو میں نے نکالا ہے، ظاہر میں نے کیا ہے، لا یدان لأحد بقتال، جن سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. اتنے مضبوط وہ لوگ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی آئے گی، ان کو بجانب اللہ یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس بھی یاجوج ماجوج سے لڑنے اور نمٹنے کی طاقت نہیں ہے. وہ ایسے طاقتور اور ہلاکت خیز لوگ ہیں. لہذا فحرص عبادی الی الطور، لہذا آپ میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور پر لے کے چلے جائیے. آپ یہاں رہیں گے، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے تو آپ کے کوئی ساتھی ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو حکم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو اس وقت جو ان کے ساتھ ہوں گے کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے، وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور نبوت ملی تھی. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور
اس کے بعد جب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں کوہ طور پر چلے جائیں گے تو کہہ رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کو پھر اللہ تعالیٰ بھیجے گا، زمین پر آئیں گے، وہ من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلند و بالا جگہوں سے تیزی کے ساتھ نیچے اترے، جدھر سے بھی نگاہ پڑے گی ایک آندھی اور طوفان کی طرح انہی کا لشکر اترتا ہوا ہوگا۔ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کا سب سے اگلا حصہ پوری بڑی جماعت میں جو ان کا پہلا پہل لشکر کا پوری جماعت کا جو پہلا حصہ وہ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا۔ یہ ملک شام کے اندر 10 میل تقریباً لمبی اور چوڑی ایک نہر ہے جس کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ یاجوج ماجوج کا جو ابتدائی لشکر کا حصہ ہوگا اس ندی اور اس دریا کے پاس سے گزرے گا۔ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، تو وہ لوگ جتنا اس کے اندر پانی ہوگا سب پی لیں گے، بالکل ختم کر دیں گے۔ دریا بحیرہ طبریہ ایسا صاف ہو جائے گا جیسے معلوم ہوگا کہ اس میں کبھی ایک قطرہ پانی تھا ہی نہیں۔ وہ ایسی قوم ہے کہ پوری اپنا جھنڈ اتر کر اس پوری دریا کا پانی پی کر اس کو خشک کر دیں گے۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور پھر لشکر کا پھر پچھلا حصہ جب اس دریا کے پاس سے گزرے گا فَيَقُولُ، تو وہ لوگ کہیں گے لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَّعٌ، ایسا تو لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ ایسا پہلے جماعت کا پہلا حصہ ایسے طریقے سے مکمل اس کا پانی پی کر صاف کر دے گا۔ ثم یسیرون حتی ینتہوا الی جبل الخمر، پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے، یاجوج ماجوج کا پورا لشکر چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جبل خمر کے پاس پہنچیں گے۔ وہو جبل بیت المقدس، جبل خمر کہہ رہے ہیں یہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ فیقولون، پھر بیت المقدس کے وہ پہاڑ جبل خمر کے پاس جب وہ لوگ پہنچیں گے تو آپس میں کہیں گے لقد قتلنا من فی الارض، وہ فساد پھیلاتے اور جس کو پائیں گے قتل کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے۔ لیکن مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پر نکل چکے تھے اس لیے وہ لوگ بچے رہیں گے، لیکن جب یہ جبل خمر کے پاس آئیں گے تو کہیں گے لقد قتلنا من فی الارض، ہم نے زمین کی ساری مخلوق کو قتل کر دیا۔ ہلم فلنقتل من فی السماء، چلو آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ زمین میں ان کو کہیں مخلوق نظر نہیں آئے گی، جو تھے کچھ ایمان والے تو اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلا لیا جو ان کی نگاہ میں نہیں تھے۔ تو اب وہ اپنے گمان میں یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پورے زمین کے باشندوں کو ختم کر دیا، چلو آؤ آسمان میں جو لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیروں کو چلائیں گے۔ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کا تیر خون میں رنگا ہوا لوٹ آئے گا۔ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، وہ نیچے گر کر آئے گا تو خون سے لت پت ہوگا، تو وہ یہ سمجھیں گے ایسے ہی چلاتے چلاتے اور تیر جب نیچے آتا رہے گا خون آلود ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان میں بھی جتنے تھے سب کو مار دیا ہے، تیر جا رہا ہے سب کو لگ رہا ہے اور سب کو زخمی کر کے نیچے خون آ رہا ہے۔ وَيَحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کوہ طور پر روکا رکھا جائے گا، ان کو نیچے آنے نہیں دیا جائے گا، حکم میں ہوگا کہ آپ وہیں رکے رہیں۔ حتیٰ یکون رأس الثور لأحدہم، یہاں تک کہ بیل کا سر ان میں سے ایک شخص کے لیے، تم میں سے آج کسی شخص کے لیے 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی آج اس حالت میں 100 دینار جتنا قیمتی ہے جتنا پسندیدہ ہے، اس حالت میں جب کہ عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور پر قید ہوں گے اور یاجوج ماجوج ان کا لشکر آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہوں گے اور ایک لمبے وقت تک یہ کوہ طور پر محصور ہیں تو ان کے بھوکمری اور فاقہ کا شکار ہوگا۔ تو ایسی بھوکمری ہوگی، بھوک اتنی بڑھے گی کہ فرماتے ہیں کہ اگر بیل کا سر ہی مل جائے تو اس کی قدر و قیمت اس وقت اتنی ہی ہوگی جیسے آج اس نارمل حالت میں 100 دینار کی جو قدر ہے، یعنی کچھ نہیں ملے گا، جانور کا دیگر اعضاء کا کوئی گوشت نہیں ملے گا اگر بالفرد کسی کو بیل کا سر ہی مل جائے، جبکہ سر عربوں کے یہاں عام طور سے پسند نہیں کیے جاتے تھے،
لیکن وہ ناپسندیدہ چیز بھی بیل کا سر، بدن کا کوئی اور دھڑ کا گوشت نہیں مل رہا ہے کھانے کو، بیل کا سر ہی اگر مل جائے بالفرض تو وہ 100 دینار سے بھی زیادہ اس کی ویلیو اور قیمت اس وقت ان مسلمانوں کی نگاہ میں ہوگی، اس لیے کہ اتنی زیادہ لمبی مدت تک وہ بھوک اور فاقہ کو برداشت کیے ہوئے ہوں گے کہ بیل کا سر بھی مل جائے تو 100 دینار سے زیادہ اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات کریں گے، گریہ و زاری میں لگے رہیں گے، دجال کی ہلاکت کے لیے بد دعا کریں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی گردنوں میں ایک بیماری ڈال دے گا۔ نغف گردن کے پھوڑے کو کہتے ہیں، ایسا پھوڑا جس کے اندر کیڑے پڑ جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان سے قتال اور جنگ کرنے کی روئے زمین پر کسی کو طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ سب کو کوہتور پر لے کے جائیے۔ تو وہ یہاں بد دعا کریں گے، ان کی بد دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ از خود یاجوج ماجوج کو ہلاک کریں گے۔ تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں بھاری بھاری پھوڑے جن کے اندر کیڑے بھرے ہوئے ہوں گے، ایسا پھوڑا ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر وہ لوگ مقتول ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، ایک جان کے مرنے کی طرح، ایک جان کی طرح بالکل اکٹھا دفعتاً سب مر جائیں گے، ایک پر ایک پڑے ہوئے گا، جیسے لگ رہا ہے کہ اچانک کوئی ایک موت ہوئی ہے۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، جب یاجوج ماجوج اس بیماری میں ہلاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے، اب پہاڑ سے اتر کر آئیں گے۔ فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه، پھر وہ زمین میں ایک بالشت بھی جگہ نہیں پائیں گے مگر یہ کہ ان کی چربی اور بدبو اس کو بھرے ہوئے ہوگی۔ زمین کا ہر کوئی ایک بالشت بھی جگہ ایسے خالی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش کی جو چربیاں ان کے بدن کے گرگر اور ان کی سڑان اور بدبو کا اثر نہ ہو، یعنی پوری زمین یاجوج ماجوج کی چربیوں اور ان کے لاش کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ایسی بھیانک بدبو کی حالت میں زمین پر رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ کے آگے گریہ وزاری کریں گے، دعا مناجات کریں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَعَنَاقِ الْبُخْتِ، پھر اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردنوں کی طرح پرندے بھیجیں گے۔ بختی اونٹ یہ خراسان اور ایران کے علاقے کا اونٹ ہوتا تھا جس کی گردن عام اونٹوں کے مقابلے میں اور لمبی اور موٹی ہوتی تھی، تو اونٹ کی گردن کی طرح لمبے اور موٹے بڑے بڑے اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا پیدا کر کے۔ فَتَحْمِلُهُمْ، پھر وہ پرندے ان یاجوج ماجوج کی قوموں کی لاشوں اور ان کی سڑی گلی بدبوؤں کو اٹھائیں گے۔ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، اور ان کو اٹھا کر وہاں جا کر لا پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو نہول نامی جگہ کے اندر اٹھا کر لے جا کر سب کو وہاں ایک جگہ جمع کریں گے، پھینکیں گے۔ وَيَسْتَوْقِظُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سنين، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمان اور ان کے تیر اور ان کے ترکشوں میں سے 7 سال آگ جلائیں گے، یعنی اتنی زیادہ وہ آتنک اور فساد پھیلائیں گے، کتنا تیر چلائے ہوئے ہوں گے کہ ان کے تیر اور کمان کو اکٹھا کر کے اب جب مسلمانوں کو کھانے اور پکانے کی ضرورت پڑے گی تو انہیں یاجوج ماجوج کے استعمال کیے ہوئے تیر و کمان کو 7 سال تک استعمال کریں گے۔ 7 سال میں وہ جلانے کے بعد وہ ختم ہوگا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ آخر زمانے میں پھر ایک بار وہ دور آ سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی والی لڑائیوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا، وہی پرانی والی تیر اور تلوار والی جنگوں کا دور آئے گا۔ تبھی تو یہ آ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے تیر و تلوار کو مسلمان 7 سال استعمال کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے لڑائی میں اور فساد پھیلانے میں گولی، بم اور بارود کا استعمال نہیں کریں گے، یہی تیر وغیرہ ہوں گے۔ تو جب وہ ہلاک اور کیے جائیں گے، مریں گے، تو ان کے تیر اور تلوار جو چلائے اور استعمال کیے گئے ان سب کو جمع کیا جائے گا۔
تو 7 سال تک مسلمان اس پر سے آگ جلائیں گے، اس سے اپنا کام نکالیں گے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ان کے تیر اور کمان ہوں گے، اور یاجوج ماجوج بھی ہوں گے بہت بڑی بھاری تعداد میں، ایک آندھی اور طوفان کی طرح بن کر دنیا کے اندر اترے گے۔ ثم یرسل اللہ مطرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا، بارش ہوگی، لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر، جس سے کوئی بھی کچے اینٹ یا اون کا گھر بچے گا نہیں، یعنی وہ بارش ہر گھر پر پہنچے گی، چاہے وہ پکی اینٹ کا گھر ہو، کچی اینٹ کا گھر ہو، چھانی چھپڑ اون کا گھر ہو، کچا پکا ہر مکان پر وہ بارش پہنچے گی۔ فیغسل الارض، پھر اس بارش سے زمین کو دھلا جائے گا، حتی یترکھا کالزلفۃ، یہاں تک کہ بارش زمین کو آئینے کی طرح چمکتا ہوا بنا دے گی۔ یاجوج ماجوج کی غلاظت اور گندگیوں سے پوری دنیا لطپت ہوگی۔ پہلے پرندہ پیدا ہوگا جو ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکے گا، پھر ان کے تیر اور کمان کی جو لکڑیاں ہیں ان کو مسلمان جلا کر ختم کریں گے۔ اب اس کے بعد دنیا کی صفائی کے لیے ظاہر ہے کہ کہیں کوئی گندگی ہو تو گندگی صرف اٹھا کر کہیں اور پھینک دینے سے جگہ صاف نہیں ہوتی، اس کو پھر پانی سے دھلا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کی دھلائی کا کام کریں گے۔ ایک ایسی بارش ہوگی جو زمین کے دنیا کے ہر گھر تک پہنچے گی، کوئی ذرہ بھی اس بارش کے پہنچنے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ بارش زمین کو ایسا دھل دے گی جیسے کہ صاف شفاف چمکتا ہوا شیشہ ہو، ایسی صاف زمین ہو جائے گی۔ ثم یقال للارض، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا انبتی ثمرات، اپنے پھل کو اب اگاؤ۔ یاجوج ماجوج کے زمانوں میں پیداوار وغیرہ سب بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ ایسی تباہی و بربادی پھیلائیں گے۔ لیکن اب زمین کی دوبارہ صفائی کے بعد اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے سبزیوں اور پھلوں کو اگاؤ، وردی برکتی کی، اور اپنی برکت کو واپس لاؤ۔ جس طرح زمین کے اندر سے بہت سی چیزیں تم اگا کر انسانوں کو، مخلوق کو فائدہ پہنچاتی تھی، اب پھر وہ کام شروع کرو۔ تو فرما رہے ہیں کہ پھل اور ہریالی خوب پیدا ہوگی۔ اور اس میں خاص طور سے ایک پھل انار کا تذکرہ آ رہا ہے، بڑی بھاری بھاری سائز میں انار وغیرہ کے پھل ظاہر ہوں گے، اتنے بھاری کہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک انار کے چھلکے میں بہت سارے لوگ اس کے سائے میں آ جائیں گے، جگہ لے لیں گے۔ کتنا بھاری انار ہوگا جس سے لوگ کھائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانِ، کہہ رہے ہیں پھر اس وقت میں جب زمین کی صفائی اور دھلائی کے بعد دوبارہ حکم الہی پا کر زمین پھر اپنے اندر سے پھلوں کو اگائے گی، پیدا کرے گی، تو ایک بڑی جماعت ایک انار میں سے کھا لے گی، پیٹ بھر ایک انار میں سے ایک بڑی بڑی جماعت کھائے گی۔ کتنا بڑا انار ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَظِلُّونَ بِكَهْفِهَا، ایک بڑی جماعت کے لوگ انار کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے۔ دھوپ اور بارش سے اگر بچنا چاہیں تو اس کو اپنے اوپر کھڑا کر لیں گے انار کے چھلکے کو، تو ایک بڑی جماعت اس کے سائے میں آ جائے گی۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ آج کے اتنی بڑی سائز کے انار کے مقابلے میں کتنی بڑی تعداد ہے۔ آج کے انار کے چھلکے میں تو آدمی کا ایک ہاتھ بھی سائے میں نہیں آئے گا، چاہے کوئی انسان آئے اور بہت ساری جماعت آئے۔ تو اس زمانے میں پیداوار کا یہ حال ہوگا کہ ان کی سائز، لمبائی اور چوڑائی خوب بڑھا دی جائے گی۔ تو ایک انار سے ایک بڑی جماعت کھائے گی اور پھر لوگ اس انار کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اس کے سائے میں جگہ لیں گے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّزْقِ، اور دودھ میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جانور جو دودھ دیتے ہیں، آدھا لیٹر بکریاں 1 لیٹر، بڑا جانور ہے 5 لیٹر 6 لیٹر، بہت ہے 10 لیٹر، نہیں، پھر ان میں خوب برکت ڈالی جائے گی۔ حتیٰ ان اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، یہاں تک کہ ایک دودھ والی اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی بھاری بھرکم بڑی جماعت، ایک اونٹنی کے دودھ سب کو پیٹ بھر کافی ہو جائے گا۔ جانوروں کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی۔ وَإِنْ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، اور ایک گائے کا دودھ لوگوں کے ایک قبیلہ کو کافی ہو جائے گا۔ اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کو، اور گائے کا دودھ اس سے کم ایک خاندان کے لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِيلَ مِنَ النَّاسِ، اور دودھ والی بکری کا دودھ ایک چھوٹی جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی آج جو بکری کا دودھ بمشکل شاید زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرنے کے لیے 2 آدمی کو کافی ہو سکے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی جماعت کو بکری کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اس وقت میں
جانوروں کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک ایک جانور سے بڑی بڑی جماعت کے جانور کے دودھ سے بڑی بڑی جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، ایسی اس برکت کا دور ہوگا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، پھر جب تک مقدر میں ہوگا لوگ اسی حال اور ماحول میں چلتے رہیں گے۔ اِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ، جو لوگوں کو ان کے بغل کے نیچے سے لگے گی، وہ ہوا بغل کے نیچے سے لگے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ جس مسلمان کو بغل سے وہ ہوا گزرے گی اس کو موت ہوتی چلی جائے گی، مرتا چلا جائے گا۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، تو اس پاکیزہ ہوا سے جتنے ایمان والے سب مر جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے، برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْعُمُرِ، وہ اس زمانے میں اس حال میں آپس میں ایک دوسرے میں گھسیں گے گدھوں کے گھسنے کی طرح، جیسے چند گدھے اور گدھی آپس میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر گھستے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، جفتی کرتے ہیں، ایسے ہی پھر مسلمانوں اور ایمان والوں کے اس پاکیزہ ہوا سے اٹھائے جانے کے بعد جو گندے اور برے لوگ ہوں گے وہ علانیہ کھلم کھلا مرد عورت ایک دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گے، گھسیں گے، یعنی علانیہ کھلم کھلا عمومی طور پر زناکاری اور بدکاری ہوگی۔ فعلیہم تقوم الساعہ، پھر انہی برے لوگوں کے اوپر دفعتاً قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا تباہ بالا کر دی جائے گی۔ تو حدیث کے اس آخری حصے کے اندر دجال کے بعد یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر ہے، لیکن یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کے لیے کوئی آزمائش کا اور کوئی ایمان لیوا فتنہ نہیں ہوگا۔ ہاں جتنے دنوں تک کوہ طور پر رہیں گے وہاں کچھ فقر و فاقہ اور شدت، بھوک، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس فتنے کو، اس یاجوج ماجوج قوم کو عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود ہلاک فرمائیں گے، ان کی گندگیوں سے زمین کو صاف فرمائیں گے، اور پھر ایک لمبے زمانے تک جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں خوشحالی کا یہ حال ہوگا جو بھی بیان کیا گیا۔ تو آج اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے ہفتوں میں جس کا تذکرہ کیا گیا، اس وقت شکیل بن حنیف نامی جو شخص ہے بہار کا، مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے اندر چھپا ہوا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو یہ سب حالات آئیں گے، تو اس کے زمانے میں یہ سب حالات کیوں نہیں آ رہے؟ بہت ساری علامتیں جب حدیث کو پڑھا جائے گا تو علانیہ طور پر، بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سب حالات ابھی کافی دور ہیں، اور آج اگر کوئی عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے تو جھوٹ ہی ہوگا، خاص طور سے ایک ایسا آدمی جو دعویٰ کیے ہوئے جس کو 22 سال 24 سال ہو چکے ہیں، لیکن کچھ بھی سب حالات میں سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان حدیثوں کو، ان باتوں کو سننے اور معتبر علماء سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان بارے میں کسی جھوٹے دعوے داروں کے جھوٹے پروپیگنڈے میں ہم نہ آ سکیں، اپنے دین، ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ یہ بھی ہمارے ایک عقیدے کا حصہ ہے کہ قرب قیامت کے اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے دجال، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ دجال کی ہلاکت کے بعد نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے، اور پھر ان کے بعد دنیا کے حالات میں یہ تبدیلی آئے گی جو ابھی مسلم شریف کی اس حدیث کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین، ایمان اور عقائد پر پختگی کے ساتھ موت تک جمائے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین رب زدنی علما وعلمنی بالصالحین۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ حدیث رسول سننے اور سنانے کو قبول فرما، یا اللہ جن فتنوں کے بارے سے، جن فتنوں سے متعلق حدیث پڑھی اور سنی جا رہی، یا اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے مکمل طور پر محفوظ فرما، یا اللہ فتنوں سے حفاظت کے اعمال و اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے لمحات کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اور تراویح کو قبول فرما، رمضان کی برکتوں سے روزے کے مقصد سے مالا مال فرما، روزے کا جو عظیم مقصد ہے تقویٰ، یا اللہ ہمیں بھی تقویٰ عطا فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، پورے سال احتیاط والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.